بكبريائه بالمجد شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما كاملا أجملا أفضلا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لائق
کے صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذی وقار ذی شان بزرگان ملت، سرمایہ ملت، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ قسم دی حمد و ثنا تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دی شان اور قدرت یہ ہے کہ اس ذات لم یزال نے انسان نو پیدا فرما کے پھر انسان دے ہی محتاج نہیں بنایا، بلکہ تمام انسانی ضروریات دا محور اور مرکز رکھیا ہے تو صرف اپنی ذات نو رکھے ہے۔ اگر کسی بھی انسان نو کسی دوسرے انسان دا محتاج بنا دے وے تو یہ بات حقیقت ہے، اظہر من الشمس ہے کہ اس بندے دی زندگی انتہائی مشکل ترین ہو ویندی۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان دی ضروریات، نفع و نقصان سب اپنے ذمے لے آئے کہ نفع بھی میں دیونا ہے، نقصان بھی میری طرفوں آنا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر ہم کسی انسان کو نقصان پہنچانے پہ آ جائیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر اس کی یہ مشکل سوائے اللہ کے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا ساریاں دا اعتقاد ہے نا الحمدللہ، کہ نفع بھی او دیندا ہے تے نقصان بھی۔ پھر اے انسان در در تے ونج کے دھاگے تے رکھاں کیوں لیندا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا شافع، میرا دافع، مینوں مصیبتاں دیون والا، میرے اتے رحمتاں کرن والا صرف اللہ دی ذات ہے۔ پھر اگر اے دے اتے کوئی مصیبت آ جائے تو اے پیراں دے دربار تے جا کے رکھاں تے دھاگے کیوں لے کے آندا ہے کہ جی حضرت جی مینوں اے شفا ہو جائے، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھو کہ میرے گھر دے اندر خیر و برکت آ جائے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے اور فلاں میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حالانکہ عقیدہ کیا ہے کہ نفع و نقصان دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر مصیبت آئے تو بھی اسے دے دربار تے حاضری دیا کر، اور اگر خوشی ملے تو شکرانہ بھی اسے ذات دا ادا کریا کر۔ یہ تو ہے تقاضا اس عقیدے دا کہ نفع و نقصان اگر اللہ دیندا ہے تو پھر شکریہ بھی اللہ دا ہی ادا ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ساڈا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اساں نے ہے کہ اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے،
رزاق بھی ہے، روزیاں دیون والا بھی ہے، مگر جس وقت گھر دے اندر ضرورت آ جائے، دھیاں دی لوڑ پوے، پتراں دی ضرورت آ جائے، تو پھر حضرت صاحب دے دربار تے ونجیا کرو، اتھوں کوئی بھی خالی آ سکدا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تمام صفات دا مالک کون ہے؟ دھیاں تے پتر کون دیندا ہے؟ یہ ڈریا بیٹھا ہوندا ہے۔ اج دا مضمون تھوڑا کڑوا بھی ہے اور سخت بھی۔ میرا بڑے دنوں تو ارادہ بندا پیا، لیکن بتقاضۂ حالات دے میں اس مضمون تے گفتگو نہیں کر سکیا، لیکن پچھلے جمعے اللہ ذوالجلال والاکرام میرے عزیز ازجان چچا حاجی عبدالرحمان صاحب انہوں نے مینوں حکماً یہ آکھیا ہے کہ تسا جادو اور تعویذات تے گفتگو کرنی ہے۔ تو چونکہ میرا اپنا بھی ذاتی ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہاں دی اس جستجو اور جذبے دے اندر برکات دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دی عمر بھی دراز فرمائے۔ تو ذرا توجہ دے نال تساں احباب اس گفتگو نو سمجھنا بھی ہے، اور حد الوسع وسعت قلبی دے نال، کیونکہ اس سٹیج اور ممبر تو سوائے قرآن اور حدیث دے تیسری کوئی چیز بھی نہیں سنائی ویندی۔ لہذا جنہاں دے دلاں دے اندر کوئی میل یا پرانیاں گلاں آون، ذرا تسلی نال تشفی نال متھے اپنے تو تیور ہٹا کے صرف قرآن اور حدیث تے توجہ رکھنی ہے، اللہ انشاءاللہ تمام میلا اور قدورتاں دور فرما دے گا۔ کیونکہ قرآن نال تو کسے دا بھی بیر کوئی نہیں، حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا قول مبارک ہے، یہ کوئی کسے خاص گروہ یا ٹولے دے مولوی دا قول نہیں۔ لہذا بالکل دل صاف کر کے قرآن بھی سننا ہے اور حدیث بھی سننی ہے، اللہ انشاءاللہ تمام دلانو تزکیہ عطا فرمائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ نفع اور نقصان دا مالک کون ہے؟ اگر میں یہ آکھاں کہ میں ایتھے بہ کے تے میاں خالق داد صاحب دی ٹھگی مار سکنا، یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ ایتھے بہ کے انہاں دے گھر دے اندر جڑی مجھ کھلوتی ہے اس نو میں مار سکنا، ایک عقل لگدی بات ہے؟ تساں ہی آکھو بے حضرت کوئی ثبوت دیو، کوئی ثبوت دیو، لیکن اس بات دا کوئی ثبوت بھی کوئی نہیں، کیونکہ نفع تے نقصان کون دیندا ہے؟ یہ کسے انسان دے ہاتھ چ نہیں۔ ہاں البتہ میں حضرت جی نو آکھاں بھئی تواڈی ٹھگی تو ہے بیمار، اگر تسا دا دودھ پیتا تو تواڈے اتے موت واقع ہو جائے گی،
یا او ڈھگی بیمار ہے، نحوست والی ہے، بربادی والی ہے، تو ایک کم کرے سن ونج کے سب تو پہلے اس اپنی ڈھگی نو گھر وچوں کڈے سن کہ نہیں؟ بولو، اے ہے وہم تے خیال۔ میں انہوں وہم پایا ہے، دل دے اندر، دماغ دے اندر وہم پا دیتا ہے کہ حضرت تواڈی ڈھگی بیمار ہے، اے آپ مار دے سن یا کٹ دے سن، لیکن میں اتھے بہ کے انہاں دی ڈھگی نو نقصان۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک ہے خیال پاونا، دماغ دے اندر وہم پا دے بنا۔ ایک استاد آیا نا کلاس دے اندر، شاگرد آکھیا بھئی استاد جی تہاڈا تاج رنگ ہی بڑا پیلا ہو گیا ہے، تہاڈے چہرے تے بخار دے اثرات نظر آ رہے، تہاڈے ہاتھ ہی کمبدے پین تے پیر بھی کمبدے پین۔ استاد تھوڑا جہا ٹھٹک گیا، جھجک گیا کہ یار ہو سکتا ہے میں بیمار ہو وہیں صحیح، لہذا واپس گیا گھر دے اندر، کمبل لے کے تے سہیں گیا، جس لے ستا اس نو بخار واقعتاً ہو گیا کہ مینوں بخار ہے، میرے ہاتھ کم دے پے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہم دے ذریعے بیماری آ سکتی ہے۔ وسوسہ، خیال اندازی، اس دے نال انسان نو بیمار کیتا جا سکتا ہے، کہنو ماریا جا سکتا ہے، اور اس دا نام ہے ہوا السحر، جادو۔ اور امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ان السحر لا حقیقت لہو ہوا التخییل، کہ بے شک جڑا جادو ہے وہ ہے خیال اندازی، کہنو وہم پا دیونا دل دے اندر، غلط خیال پا دیونا، لا حقیقت لہو، ایدی اور کوئی تاثیر کوئی نہیں ہوندی۔ اور دوسری قسم سمجھو جادو دی، ایک تو ایک قسم ہے تخییل، غلط خیال پامنا، اور دوسرا ہے ارواح خبیثہ دے ذریعے، بدروحاں دے ذریعے، شیاطین دے ذریعے کسے جاہل، غیر موحد، غیر متقی، غیر عاقل، اکثر عورتاں اور بچیاں تے شیاطین دا تسلط ہوندا ہے، اس نو اکھیندا ہے ارواح خبیثہ دا تعلق۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اپنی بخاری شریف دے اندر، اور دے حاشیے دے اندر امام ابن حجر العسقلانی نے فرمایا ہے کہ ان السحر انما یتم باستعانۃ الشیاطین وعلی ذلک، کہ جادو دی دوسری قسم اے ہے کہ شیطان کولوں مدد لے کے کسے انسان دوتے جادو کر دیونا، کہنو نقصان پہنچا دیونا، شیاطین دا تسلط او دے اتے قائم ہو جائے۔ اور یہ کنہ لوگاں تے ہوندا ہے شیاطین دا تسلط؟ کدی بھی متقی انسان تے، بولو، میں ہنے آیت پڑھی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جس وقت کوئی شیطاناں دا ٹولا کسے متقی بندے نو وسوسہ یا ورغلاون دی کوشش کرتا ہے، تذکروا، مومن تے متقی اسے وقت ہوش دے اندر آ کے بیدار ہو ویندا ہے کہ یہ تو شیطان دا ہے، وسوسہ آ رہے ہے، یہ شیطان دی ہیلہ سازی آ رہی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اللہ فرماندا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میں شیطان دا وس متقیاں تے چلن دیندا۔ بولو، چلدا ہے؟ کاوڑے تے نہیں بیٹھے،
اللہ اکبر۔ پہلی قسم خیال والی کہ خیال پایا، دوسری قسم شیطانہ کولو مدد لے کے کسے دوتے استعانت یا تسلط تعلق قائم کر لیا۔ ہن ذرا پہلی قسم سمجھو، اللہ نے قرآن دے اندر ایدی بڑی سونی مثال بیان فرمائی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ میں قرآن پڑھے ہے تسا سن لیا ہے، آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ گرمی تو واقعی ہے اور ساڈے ملتان دے اندر بہت زیادہ ہے، حالے بھی ہے، لیکن تہاڈا علاقہ الحمدللہ معتدل ہو گیا ہے، زیادہ گرمی کوئی نہیں، حشاش بشاش ہو کے بانا ہے۔ اج کچھ کڑویاں کسیلیاں گلاں ہوندیاں راسن، بڑا عرصہ ہو گیا مٹھیاں مٹھیاں سنتے پئے ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر موسیٰ، اے جڑے کٹھے ہو کے آئے کھلوتن، اے آتے پہن کے اج اساں موسیٰ نو جتن دیونا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے بڑے بڑے جادوگر سحار علیم، اپنے جادو دے اندر اپنے فن دے اندر بڑی مہارت رکھن والن، تے انہاں دا اے دعویٰ ہے کہ اساں موسیٰ نو اج جتن نہیں دیونا ہے۔ جڑے ویلے او آ گئے اس ویلے فرعون آتا ہے چلو مقابلہ شروع کرو۔ اس ویلے حضرت موسیٰ نے فرمایا سٹو اپنا جادو اپنا فن ظاہر کرو۔ اس ویلے انہوں نے رسیاں سٹ دیتیاں، القوا وسحروا اعین الناس واسترهبوهم، جڑے ویلے سٹیاں رسیاں تے او نچن لگ گئیاں، او نچن لگ گئیاں۔ امام بغوی امام قاضی عیاض نے فرمایا تفسیر ابن کثیر دے اندر کہ گویا انج معلوم ہوندا انہا تسعی باختیارہا، ویکھن والے نو انج لگدا ہا کہ اپنے اختیار نال پیاں ٹپدیاں ہیں، حالانکہ من الآلات التی تضطرب بسببہا تلک الحبل والعصی، حالانکہ او اپنے اختیار نال نان پیاں ہلدیاں انہاں دے اتے تو نہ اپنی دستکاری کر لئی آئی، وہ پیچھوں تھاگا لے کے کھلوتے آن ہاتھ دے اندر، تے جڑے ویلے رسیاں نو سٹے آئے ہاتھ نال نچائندے رہے، ہاتھ نال۔ اللہ نے بھی فرمایا تلقف ما صنعوا، اور صنعت اکھیندہ ہے ہاتھ دی کاریگری کہندی، تاں تو اللہ نے حضرت نوح نو بھی فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، تے کشتی کیسے نال بنائی آئی؟ بولو، ہاتھ نال بنائی۔ تلقف ما صنعوا، اللہ بھی فرماندا ہے اے انہاں دی فنکاری آئی، اے ڈرامے بازی ہے، ہاتھ دا بنے آیا سب کچھ۔ جڑے ویلے اے منظر ویکھے آئے اللہ فرماندا ہے لا تخف، ڈرے نہ پیا۔ اتھے مولوی آتا ہے حضرت جی ویکھ لوت موسیٰ بھی ڈر گیا، انہوں بھی جادو اثر کر گیا، او دے اتے بھی جادو نے اثر کر لیا۔ نہیں نہیں، اللہ فرماندا ہے لا تخف انکا انت الاعلی، اے میرا موسیٰ گھبراویں نہ پیا، اے جڑا اسا مبارک لئی کھلوتا ہے ذرا سٹ تے ویکھتا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے دل دے اندر ڈر محسوس کیتا ہے، اس ویلے ہی تو ایک کھلوتا ہا اسا کہ ویکھ
لے جادو نبی تے بھی چل گیا، جادو نے نبی تے بھی اثر کر لیا نہیں حتیٰ کہ امام بغوی نے فرمایا ہے ابن کثیر دے اندر تفسیر معالم التنزیل دے اندر او فرماندے ہیں جڑے ویلے اللہ نے فرمایا الا تخف انک انت الاعلی، اے میرا پاک پیغمبر ڈرے نہ پیا ہاں او ڈر دا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخف ما خاف علیہ السلام فی نفسی وخاف علی قومی، اللہ دے پاک پیغمبر اپنی ذات واسطے نان ڈر دے پے بلکہ قوم دے واسطے ڈر دے پے آن، کیونکہ یتربوہم من حظہم من اللہ۔ او حضرت موسیٰ نے اے دل دے اندر خیال کیتا جو اے جڑیاں رسیاں نچدیاں تے ٹپدیاں پیاں اے میری قوم جڑی اگئی بد عقیدہ ہے بد عمل ہے، اے تے اکسن یار بڑا جادو ہو گیا ہے، بڑا فن آ گیا ہے، بڑا کمال ہو گیا ہے۔ اس ویلے موسیٰ نے دل دے اندر ڈر محسوس کیتا ہے کہ میری قوم جڑی اگے تھوڑا تھوڑا ایمان لے کے آئی کھلوتی ہے کدائیں اے بھی دوبارہ اس جادو دے نال دے نہ بڑھ ونجن کہ یار بڑا کمال ہو گیا ہے، اے تو بڑا وڈا کم ہو گیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ نے اپنی ذات واسطے ڈر نہیں رکھے، اپنی قوم واسطے رکھے آئے۔ او فرما دے ما خاف علیہ السلام فی نفسی، موسیٰ نے اپنی ذات دا ڈر نہیں رکھیا بلکہ خاف علی قومی، اپنی قوم دا ڈر رکھے کہ اے بد عقیدہ نہ ہو ونجن، بے ایمان نہ ہو ونجن۔ حالانکہ اللہ فرماندا ہے او جڑے ویدے کھلوتے آن سحرو اعینہم واسترہبوہم، او آتے کھلوتے آن یار تر رسیاں نچن لگ گئیاں اپنے سبب دے نال اپنے اختیار دے نال ان السحرا للناظر ویخیل للناظر انہا تسا باختیارہا، او جڑے آتے کھلوتے آن کے اے اپنے اختیار نال نچدیاں پیاں، اے اپنے اختیار دے نال ٹپدیاں پیاں رسیاں۔ اس ویلے اللہ نے فرمایا اے اپنے اختیار دے نال نہیں پیاں نچدیاں تے ٹپدیاں، اے میرا موسیٰ ذرا سٹ تے ویکھو عصا مبارک وَعَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اے میرا پاک پیغمبر گھبراویں نہ پیا، ڈر نہ رکھے پیا کہ میری قوم برباد ہو گئی سی، میری قوم بدعقیدہ ہو جائے گی، نہیں ذرا سٹ تے ویکھ عصا مبارک جڑے ویلے سٹے آئے اللہ فرماندا ہے فحق علیہ الباطل، اس ویلے او عصا مبارک نے سپ بن کے انہاں رسیاں نو کھاونا تے نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جڑے ویلے جادوگراں نے ویکھے کہ یار اساں تو بڑے جادوگر مننے تنے ہویا سے تے اے جڑا موسیٰ لے کے آیا اے جادو ہو سکدا نہیں ہے، اساں تو اے خیال پہ دیندیا سے انہا تسعی باختیارہا کہ اپنے اختیار نال پیاں ٹپدیاں ہیں، ساڈا جادو تو بیکار ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، او جڑے چنے ہوئے تے منے تنے ہوئے جادوگران او بھی سجدیاں دے اندر پہ گئے آن۔ او مومنو ذرا توجہ کر، ذرا غور کر، اے آدھا جناب میرے جسم تے جادو ہو گیا، میں تقوی بھی اختیار کیتا، میں پڑھدا پیرانا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ دی ذات نو منن والا
والا، ایک اللہ دے اگے جھکن والا، ایک اللہ دے نام تے نظراں تے نیازاں دیون والا، ایک اللہ دی سر پکار کرن والا۔ اللہ فرماندا نہیں نہیں اے دے اُتے جادو نہیں ہو سکدا ہے، اے دے اُتے جادو تے شیطان دا تسلط نہیں ہو سکدا ہے۔ اس ویلے دے جادوگراں دا حال ویکھ لے، جنہ خیال دتا ہا موسیٰ دی قوم نو اس ذہن دے اندر واہمات وسوسہ پا دیتا ہا کہ اے رسیاں دوڑ دیاں پیاں، حالانکہ حقیقت دے اندر وہ دوڑ دیاں کوئی نان پیاں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اس خیال دا باطل آ گیا، اللہ فرماندا بل نقذف بالحق علی الباطل، وہ جڑے ویلے باطل دا مقابلہ حق نال ہو جائے اس ویلے باطل کدی بھی باقی رہ سکدا نہیں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ بھی فرماتا ہے وَيَمْحُ اللَّهُ الْحَقَّ، میں جڑے ویلے حق دے سامنے لے آندا ہے اس باطل نو، جڑے ویلے رسیاں سٹن والے جادوگر آئے اس موسیٰ دے کول جائے عصا سٹیا ہا، اللہ فرماندا ہے اس ویلے جادوگراں نو پتہ لگ گیا ہے کہ اساں جادو لئی ودیا سے لوگاں نو دھوکا دیون واسطے، اساں فن لئی ودیا سے لوگاں دے اگے ڈرامے بازیاں کرن واسطے، تے اے جڑا موسیٰ لے کے آیا ہے اے جادو ہو سکدا نہیں ہے، اے حق لے کے آیا ہے، اے کوئی اتلی طاقت نال رلا کے لے آیا ہے جڑا اے عصا سٹیندا ہے تے ساڈی ساریاں رسیاں نو کھا ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے حق دا ٹاکرا ہو جائے باطل دے نال، اے باطل اگے پیچھے تو بڑا ٹیٹی خاں بنیا ودا ہوندا ہے، اے جی بڑی کرنی والا میل ہے، اینو ہاتھ وکھا تے تیری قسمت چمک جائے گی، اینو اپنا ہاتھ وکھا تے تینو محبوب مل جائے گا، اینو ہاتھ وکھا تے تیرا انعامی بانڈ نکل آئے گا، اینو ہاتھ وکھا تیرے پسند دیاں شادیاں ہوئی سن۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں جڑے ویلے باطل آوے حق دے سامنے اس ویلے باطل دی کئی شے بھی باقی نہیں راندی ہوندی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، اس ویلے باطل اپنا بھجدا ہوندا ہے نسدا ہوندا ہے تم دبا کے، اس ویلے حق دے سامنے نہیں کھلو سکدا ہے۔ اے مولویات نہیں جی نہیں، جادو بھی ہو ویندا ہوندا ہے، جادو دا انسان تے تسلط ہو ویندا ہے، مگر اللہ فرماندا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم من طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جڑے ویلے شیطان آوے اس بندے کولوں جڑا تقوی اختیار کردے، جڑا یہ پہلی مثال کہ شیطان یہ جڑا کاہن تے جادو ہے یہ محض خیال ہے، یہ دی کوئی حقیقت لا حقیقت لہو، خیال پایا واہمہ پایا کہ میرا اے نقصان ہوندہ پہ ہے، میرا اے نفع ہوندہ پہ ہے، تے جڑے لوگ اے عقیدہ رکھ دن کہ جادو شیطان دے ذریعے ہو ویندا ہے، ارواح خبیثہ دے ذریعے، بازے بیٹھے ہوندے نا عامل جی اے بڑے موکلات رکھ دن، اے اشتہار وغیرہ پڑھیندا ہے، انہاں دے کل اتنے موکل تے انہاں دے کل اتنے موکلات ہیں۔ امام بغوی نے، امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ بے شک جیڑا کاہن یا جادوگر کسے شیطان دی پوجا کردے حتیٰ یسجد لہو، او دے واسطے سجدے بھی کردے، پھر شیطان او دی امداد بھی کردے، او دی امداد کردے۔ اور خود امام بخاری نے فرمایا ان السحر انما یتم باستعانۃ الشیطان، کہ
کوئی بھی کاہن یا جادوگر سوائے شیطان دی امداد دے کدی بھی کوئی عمل تے جادو نہیں کر سکتا. یہ بخاری شریف دے اندر لکھے ہوئے اور اے بھی لکھے ہے کہ شیطان دا اثر علی منفعلتہی انہاں بندیاں تے ہوندا ہے جنہاں دا دماغ عقیدہ توحید والا. بولو. اے امام محمود آلوسی نے فرمایا, امام قاضی ایاز نے بھی فرمایا لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضَى إِلَى الشِّرْكِ کہ جادو شیطان دے ذریعے ہوندا ہے اور جادو دی ایک قسم شرک والی ہے کہ گویا بندہ اے عقیدہ رکھے کہ یار اس بندے نے شیطان یا ارواح خبیثہ دے ذریعے میرا فلانا نقصان کر دیتا ہے. گویا اوتا دل مطمئن ہوئے, اے عقیدہ رکھن والا ہوئے کہ میرا نفع تے نقصان اللہ تو سوا بھی کوئی کر سکتا ہے. او دے اتے جادو ہو ویندا ہے, او دے اتے شیطان دا اثر. بولو. اور ایک دوسری بات تو دساں, موحد تے بھی جادو ہو ویندا ہے. موحد تے ہن تساں پریشان ہو گئے ہو بھئی موحد تے جادو کیویں ہوندا ہے. موحد جڑا کلا موحد ہوے, چھڑا موحد آکھے لا الہ الا اللہ, اللہ تو سوا کوئی مالک یا خالق کوئی نہیں, ہر عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ. تے عبادت کائی بھی کیتی. بولو. کدی وس لگدے مسیح تے وڑیا ہی نہیں. بد عمل موحد تے جادو بولو ہو ویندا ہے, لیکن متقی موحد تے کدا ہی بھی جادو بولو نہیں ہو سکتا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جڑے ویلے کہ متقی تے شیطان حملہ کردا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے تذکروا, او اٹھی کھلوندا ہے, ہوش جا ویندا ہے. او دے اتے شیطان کدا ہی بھی حملہ نہیں کر سکدا. دا قربان جائیے اے سارے دا عقیدہ ہے کہ کدا ہی بھی متقی تے جادو, اے سارے دا تمام ائمہ دا اتفاق ہے. لیکن جتھے بخاری شریف دی بات آ جائے حضرت امام موسیٰ شریف فرماندے ہیں لِأَنَّ الْإِسْمَةَ وَجَبَتْ كُلُّ أَنْبِيَاءٍ, ہر نبی دی عصمت واجب ہے اوتے عقل واسطے تے اوتے دین واسطے. ہر نبی دی عقل عصمت والی, عظمت والی, بڑی رفت والی, بڑی بلندی والی ہوندی ہے, کیونکہ نبی کوئی بھی ہے وہ بڑا متقی ہوندا ہے کہ نہیں. اور سید الاتقیاء, سید الازکیاء, تمام انبیاء دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تقوی دے کیا کہنے کہ اللہ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرا پیغمبر تیری تو آنکھ بھی کدائی ٹیڑھی نہیں ہوئی, تو تیرے جسم دتے بیماری کیویں آ سکدی ہے بغیر اللہ دی مردیاں دے. اللہ دے پیغمبر جیسا کوئی متقی ہے کائنات دے اندر؟ بولو. مگر اتھے کچھ یاران نے مننے آکھے کہ جناب نبی تے بھی جادو ہو گیا ہوگا, کیونکہ نبی دی ذات گویا مبرہ نہیں ہے, او دے اتے بھی جسم تے جادو ہو ویندا ہے.
تے حدیث پیش کیتی ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو خیال آندا کہ میں فلانا کم کر لیا تے حتیٰ کہ کیتا کوئی نہیں ہوتا، خیال آیا۔ اور دوسری حدیث ہے کہ انہوں ایک خیال آندا ہاں انہو یأتی النساء ولا یأتیہن، کہ میں اپنی عورتاں نال صحبت کر رہا حالانکہ کر باہر بیٹھن، عالم بیداری ہے۔ دسو اے خیال آمنا اے دماغ دی خرابی دا باعث ہے کہ نہیں؟ لیکن تعویل اے کیتی گئی کہ نہیں جی انہاں دے دماغ تے اثر نہیں ہویا بلکہ انہاں دے جسم تے اثر ہویا ہے۔ تے ایتھے حدیث دے الفاظ یخیل الیہ کہ ان کو خیال آتا تھا۔ ہن خیال گوڑے نا عالم دا ہے، بولو اگر کوئی بندہ سچیندہ بیٹھا ہوئے تو کہ اکھیندہ ہے بے دے کان سچیندے پہ یا دا نک سچیندہ پہ یہ دے بازو سوچن دا کام کہندہ ہے، بولو۔ تے اللہ فرماندہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جڑے میرے بندے ہوندن متقی ہوندن او دے اتے شیطان دا اثر ہو نہیں سکدا ہوندا۔ انہاں دا خیال بھی ستھرا، انہاں دا دماغ بھی ستھرا ہوندا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا۔ اللہ اکبر۔ یہ دماغ تے اثر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تے اللہ فرماتا ہے دماغ متقی عام متقی دا بھی ہوئے تے او دوتے شیطان اثر نہیں کر سکدا ہوندا، لیکن ایڑی چوٹی دا زور لگا دیتا گیا کہ جی جادو تسلیم کیتا جائے، جادو منیا جائے۔ پھر تعویل ہوئی کہ نہیں جی اے جادو انہاں دے جسم تے ہویا ہے۔ تو ائمہ فقہا نے آکھیا کہ سوچن دا کم دماغ دا ہے، اور اگر دماغ ہی مفلوج ہو جائے، ذرا غور کرے آئے، اگر دماغ ہی مفلوج ہو جائے وہی دا اعتبار رہندا ہے، بولو۔ ایک بندہ سچیندہ بیٹھا ہے کہ میں اپنی بیوی نال صحبت کر رہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دے ذہن دے اندر اپنی بیوی دا بت یا ہیولا او دے سامنے ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اگر نبی دے دماغ نو نعوذ باللہ ایسا تسلیم کر لیا جائے پھر اس وحی دا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اور قرآن تو آتا ہے کہ کسے نو بھی نقصان نفع نقصان دیون والی ذات کون ہے؟ بولو۔ قُلْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نفع تے نقصان دیون والا کون؟ بولو۔ تے انبیاء دتے اللہ دی خاص رحمت ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ نبی کریم تے جادو مننا گویا اللہ دے قرآن دا انکار کرنا ہے۔ تے اللہ فرماتا ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جڑے ویلے او مشرکین آتے آن جو اے تا جناب جادو زدائے، اے تو اپنے دین آباؤ اجداد نو منن والا ہی نہیں، اے تو او گلاں کردا ہے جڑیاں اساں کدی سنیاں بھی کوئی نہیں۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ گویا تم اس بندے کی اتباع کرتے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، مسحورا۔ تے اللہ فرماتا قال الظالمون، اے مومن آگ سکدے، بولو ظالمون اے مشرکون اے
منافقون ایک کدی مومن دا کم نہیں ہو سکتا کہ نبی نو آکھے دے اتے جادو ہو گئے، اے مومن دا عقیدہ نہیں، کیونکہ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ اور نبی دی ذات تو آئی ہے مبشرن و نذیرن، تینوں ڈراون واسطے، اور اگر نبی دی ذات تے جادو من لیا جائے پھر تیرے ایمان دا بھی اعتبار نہیں رہ سکتا۔ تعالی فرماندا قل اتعبدون اللہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم نفعا ولا ضرا وهو السمیع العلیم۔ نفع تے نقصان دیون والا کون؟ کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی توید نہیں، کوئی گنڈا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، کوئی میاں قیدی رکھ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ إِلَيْكَ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ اللہ فرماندا ہے اگر تیرے پیران دے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تیرے پیران دے کول اتنا اختیار ہے وت تینوں میں تکلیف پہ دینا۔ هل هن كاشفات ضرِّهِ، تیرے پیران دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میری لے آئی ہوئی بیماری نو ہٹا دے۔ اگر میں تینوں بیمار کرن تے آ جاواں کوئی تینوں شفا نہیں دے سکدا ہے، اگر میں تیری روزیاں بند کر لواں کوئی تینوں روزی نہیں دے سکدا ہے، اگر میں تیری اولاد روک لواں کوئی بھی تینوں اولاداں دیون والا نہیں ہے، اگر میں تیرے اتے انعام نہ کراں کوئی تیرے اتے رحمت کرن والا نہیں ہے۔ حل ہن کاشفات ضرِّهِ، اللہ فرماندا ہے اگر کوئی ہے تو سامنے لے کے آ۔ فاتو بہ، اگر ہے کوئی تیرا ایو جے کمال تے اختیار والا وتعال لے کے آ۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اللہ فرماندا ہے نفع بھی میں دینا تے میاں تینوں نقصان بھی میں دینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔